اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں قرۃ طارق، اور آج ہم جس ٹاپک کے بارے میں بات کریں گے وہ ہے کہ ذوالحجہ کے یہ 10 دن جو ہیں ان میں ہمیں کون سے کام کرنے چاہیے۔ میں نے اپنی پچھلی ویڈیو میں آپ کو یہ بتایا تھا کہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ ذوالحجہ کے ان 10 دنوں کو اتنی زیادہ اہمیت کیوں دی، اس کی کیا وجوہات ہیں۔ تو ذوالحجہ کا مہینہ ہمارے تمام مبارک مہینوں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے افضل ترین قرار دیا، اور اس میں کیے جانے والے جو بھی عمل ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو بہت زیادہ محبوب ہیں۔ تو اب ان 10 دنوں میں وہ کون سے کام ہیں جو ہمیں کرنے چاہیے، اس کی میں نے ایک لسٹ بنا لی ہے، اور اس کے بارے میں تھوڑی بہت حدیث بھی میں آپ کو بیان کروں گی تاکہ ہمیں ان کام کی اہمیت کا پتہ چلے۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو پوری دیکھیے گا تاکہ آپ کو پتہ چلے، اور آپ جب وہ عمل کریں تو آپ کو اس عمل میں لذت آئے، مزہ آئے۔ سب سے پہلا کام جو ہمیں کرنا ہے وہ ہے حج۔ ہم نے اپنی یہ سوچ بنا لی ہے کہ ہم سب سے پہلے اپنی ذمہ داریوں سے پورے ہو جائیں، اولاد کی ذمہ داری سے اور مختلف ذمہ داریوں کو پورا کر لیں، اس کے بعد آخر میں حج کریں گے۔ تو اس وقت ہماری ہڈیاں بھی کمزور ہو چکی ہوتی ہیں اور عبادت میں وہ لذت نہیں آتی۔ تو ویسے بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو جوانی کی عبادت بہت پسند ہے، تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جوانی میں ہی حج کر لیا جائے اور اس کو اپنی پریورٹی رکھنا چاہیے۔ دوسرا بڑا کام جو ہمیں کرنا ہے وہ ہے قربانی۔ قربانی جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سب پہ تو واجب نہیں کی ہے، جو صاحب استطاعت ہے وہی قربانی کرے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ اس قربانی کے جانور کا نہ گوشت پہنچتا ہے اللہ کے پاس، نہ خون پہنچتا ہے، بس انسان کا تقویٰ پہنچتا ہے۔ تو قربانی ہمیں بہت زیادہ تقوی کے ساتھ کرنی چاہیے، اس میں دکھاوا نہیں کرنا چاہیے کہ ہمارے پاس اتنے گائے ہیں یا اتنے بکرے ہیں، یہ صرف اور صرف ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے خالصتاً کرنی چاہیے۔ تیسرا کام جو ہمیں کرنا ہے وہ یہ ہے کہ جب بھی ذوالحجہ کا چاند نظر آئے، چاند کو دیکھ کے دعا پڑھیں، اللہم اہلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام والتوفیق لما تحب وترضى ربی وربک اللہ۔ اس دعا کا اہتمام کریں، اور جس شخص نے قربانی کا اہتمام کیا ہے اس کے لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ وہ اپنے ناخن اور اپنے بال جو ہے وہ چاند دیکھنے سے پہلے کاٹ لے، اور اس کے بعد جو ہے وہ ان 10 دنوں میں جو ہے وہ اجتناب کرے، وہ نہ کاٹے۔ یہ ایک مستحب عمل ہے اور افضل عمل ہے، کیونکہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور انہوں نے ہمیں اس بات کی ہدایت دی ہے، تو ہمیں اس پر عمل کرنا چاہیے۔ چوتھا بڑا کام یہ ہے کہ ہمیں اپنی نمازیں پرفیکٹ بنانی ہے، ٹائم پر پڑھنی ہے اور اول وقت میں پڑھنی ہے۔ اور وہ شخص جو آج تک اپنی نماز میں کوتاہی کر رہا تھا، اب اس کے لیے آگے نکلنے کا ٹائم ہے، سابقون میں شامل ہونے کا ٹائم ہے، تو وہ اپنی نمازوں کو ٹائم پر پڑھے، اور اس کے ساتھ ساتھ نوافل کا بھی بہت زیادہ اہتمام کریں، تہجد کا اہتمام کریں، فجر کے بعد اشراق ہوتی ہے اس کا اہتمام کریں، فجر کے بعد بیٹھ جائیں اور مصلی پر اللہ کا ذکر کرتے رہیں، اور سورج نکلے تو 2 نفل اشراق جو ہیں وہ پڑھیں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں گھر بیٹھے بیٹھے حج اور عمرے کا ثواب دے دیتے ہیں۔ اس کے بعد 10:15 بجے چاشت ہوتی ہے، چاشت کی نماز پڑھیں، 4 رکعتیں ہوتی ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ دن کے شروع میں تم یہ پڑھ لینا، میں تمہارے لیے کافی ہو جاؤں گا۔ تہجد کا اہتمام کریں، ہم سب کو یہ پتہ ہی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے اس کا اپنا ہی ایک مقام ہے، تو اس کا لازماً اہتمام کریں۔ پانچواں بڑا کام جو ہمیں کرنا ہے وہ ہے قرآن پاک کی تلاوت۔ قرآن پاک کی تلاوت کثرت سے کرنی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اس پہ تفکر بھی کرنا ہے اور تدبر بھی کرنا ہے۔ ایسے نہیں کہ بس جلدی قرآن پاک پڑھ لیا، اس کو اچھی طریقے سے ترجمے کے ساتھ اور تفسیر کے ساتھ پڑھنا ہے، چاہے تھوڑی دیر پڑھیں لیکن اس کو پڑھنا لازمی ہے۔ چھٹا بڑا کام ہمیں یہ کرنا ہے کہ ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر کرنا ہے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کثرت کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر کرنا ہے، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، تکبیرات کا اہتمام کرنا ہے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد کا اہتمام کرنا ہے، اور ہر فرض نماز کے بعد اونچی آواز میں تکبیرات کہنی ہے۔ ساتواں بڑا کام یہ ہے کہ دعا کرنی ہے، ہمیں جتنی ہو سکتی ہے دعا کریں۔ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو سب کچھ نواز دیا ہے تو اپنے اولاد کے لیے دعا کر لیں، اپنے رشتہ داروں کے لیے دعا کر لیں، اپنے نادار بھائیوں کے لیے دعا کر لیں، امت مسلمہ جہاں پر ظلم ہو رہا ہے ان کے لیے دعا کر لیں۔ دعا کو کثرت سے کریں، کیونکہ دعا جو ہے نا وہ تقدیر بدل دیتی ہے۔ آٹھواں بڑا کام کرنا ہے صدقہ و خیرات، جتنا ہو سکتا ہے اتنی چیریٹی کریں، اپنی استطاعت کے مطابق۔ جیسے ہی مہینہ اسٹارٹ ہو کچھ پیسے الگ کر دیں آپ، ٹھیک ہے، اور اس کو جو ہے بس کہہ دیں کہ یہ ان 10 دنوں کے لیے، اور ڈیلی جو ہے وہ ایک صدقہ باکس بنا لیں، اور اس کے اندر جو ہے وہ اپنی استطاعت کے مطابق جتنے بھی آپ ڈال سکتے ہیں اس کو ڈالتے ہیں، اور یہ پورے 10 دنوں میں یہ کریں۔ ایسا نہیں ہے کہ ایک دفعہ میں آپ نے 1000 روپے رکھ دیا، ایسا نہیں کریں، ہر دن اس 1000 روپے کو آپ 100 روپے میں رکھ لیں، اور ڈیلی کے 100 روپے جو ہے وہ آپ اس صدقہ باکس میں ڈالیں، اور کسی
ضرورت مند کو دے دیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقے سے اللہ کا غصہ ٹھنڈا ہوتا ہے، صدقے سے گناہ معاف ہوتے ہیں، صدقے سے صرف گناہ معاف نہیں ہوتے بلکہ اللہ سبحانہ و تعالی ہماری قبر کو ٹھنڈا کر دیتے ہیں، بری موت سے بھی اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں بچا دیں گے، قیامت کے روز عرش کا سایہ کریں گے، اور اگر ہم نے کھجور کے برابر اگر صدقہ کیا ہوگا تو وہ ایک پہاڑ کے مانند ہمارے نامہ الاعمال میں لکھا جائے گا۔ تو جتنا ہو سکتا ہے ان 10 دنوں میں صدقہ کریں۔ نواں جو موسٹ امپورٹنٹ کام ہے وہ ہے عرفے کے دن کا روزہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات سمجھائی وہ ہے روزہ رکھنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ مبارک تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ذوالحجہ کے پہلے 9 دنوں میں روزے کا اہتمام کیا کرتے تھے، اور خصوصاً عرفے کا روزہ جس کے بارے میں سوال کیا گیا کہ عرفے کا ثواب کتنا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کے 2 سال کے گناہ جو ہیں وہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اس دن کی اتنی زیادہ اہمیت ہے کہ جتنے لوگ اللہ سبحانہ و تعالیٰ عرفے کے دن جہنم سے آزاد کرتے ہیں پورے سال میں اتنی تعداد میں نہیں کرتے۔ 10واں اور موسٹ امپورٹنٹ کام یہ ہے کہ آپ جتنا ہو سکتا ہے اپنے استطاعت کے مطابق خیر خواہی کے کام کریں، جتنا ہو سکتا ہے اپنے پیرنٹس کے کام میں ہاتھ بٹائیں، ان کے پیر دبائیں، ان کی خدمت کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلح رحمی کریں۔ اگر کسی سے کوئی لڑائی جھگڑا ہو چکا ہے تو ان سے معافی مانگ لیں، اور جتنا ہو سکتا ہے خیر خواہی کے کام کریں، دیکھیں کہ کون ضرورت مند ہے اور اس کی ضرورت کو لازماً پورا کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اگر مدینے کی مسجد میں پورا 1 مہینہ اعتکاف کروں، جتنا اجر و ثواب اس کا ہے اس سے کئی زیادہ اس بات کا اجر ہے کہ آپ کسی ضرورت مند کے ساتھ جا کے اس کی ضرورت پوری کر دیں، اس کا کام کروا دیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں تمام عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔